السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام سامعین اور ناظرین، کل کی ویڈیو میں آپ سے نشے کے حوالے سے بات کی تھی، اور اس ویڈیو کے بالکل اینڈ پہ جا کے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی اور اس کا مختصر سا خلاصہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج اس ویڈیو کے شروع میں اس آیت کی تھوڑی سی تشریح اور اس سے متعلقہ مضامین کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ آیت سورۃ المائدہ کی ہے اور آیت نمبر 90 ہے، یعنی 90، اور 7ویں سپارے کے بالکل فرسٹ پیج میں یہ موجود ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو یہ ایمان کی قید لگا کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کے جو احکامات ہیں وہ انسان کے اوپر تب لاگو ہوتے ہیں جب وہ ایمان لائے، اللہ پر اس کا ایمان ہو، اللہ کے رسول پر اس کا ایمان ہو، اور اللہ پاک کے دین کو مکمل طور پر اپنی زبان سے اس کو مانیں، اقرار کر لیں اور صدق کے دل سے اسے تسلیم کر لیں، تب یہ مومن بنتا ہے۔ اور مومن بننے کے بعد پھر اللہ پاک کے احکامات اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ اب جب تک یہ ایمان میں نہیں ہے، مومن نہیں ہے، تو پھر تب تک اللہ پاک کے احکامات اس پر لاگو نہیں ہیں۔ اب اگر شراب حرام ہے تو یہ مسلمان پر حرام ہے، غیر مسلم پر حرام نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلم جو ہے وہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس نے اللہ کے دین کو اور اللہ کے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی رسالت کو، آپ کے ختم نبوت کو اس نے چونکہ تسلیم نہیں کیا، اس کا ایمان نہیں ہے، تو پھر اللہ پاک کے احکامات بھی اس پر لاگو نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کے احکامات اس پر لاگو نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے کوئی فضیلت ہے، یہ اس کے لیے تباہی ہے، یہ اس کے لیے خطرناک وعید ہیں، اور وہ سراسر جب تک وہ ایمان نہیں لاتا سراسر خسارے میں ہیں۔ اور اگر اسی طرح بغیر ایمان کے یہ انسان دنیا سے چلا جائیں تو ہمیشہ کے لیے وہ خسران میں اور خسارے میں رہے گا۔ اور یہ ایمان والا ہونا یہ انسان کی بہت بڑی سعادت مندی ہے اور بہت خوش بختی ہے اور اس کی انتہائی خوش قسمتی ہے، اور یہ انسان کا بڑا ہی خوبصورت ٹائٹل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان والو کہہ کر اسے مخاطب فرمایا، اسے خطاب فرمایا، اے ایمان والو۔ یہ انسان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے انعام کی بات ہے، اور بہت عزت کی بات ہے کہ اللہ پاک، اس کے خالق، اس کے رازق اور اس کے مالک اسے یہ فرما رہے کہ اے ایمان والو۔ تو یہ بہت پیار والا جملہ بھی ہے کہ اللہ پاک بڑے پیار سے ان کو یہ فرما رہے ہیں۔ اس میں ایک باریک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک جو ہے اپنے بندے سے اس طریقے سے پیار کا اظہار فرما رہے ہیں کہ آپ کا ایمان مجھ پر ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ کا ایمان مجھ پر ہے، اس لیے آپ میرے ہیں، تو آپ میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں، اے ایمان والے۔ آپ کا ایمان چونکہ میرے اوپر ہے، آپ میرے ہیں، تو اپنا سمجھ کے اللہ پاک یہاں پر بہت پیار سے خطاب فرما رہے ہیں، اے ایمان والو۔ انما الخمر، بے شک خمر۔ اب خمر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل کو زائل کر دیں، عقل کے اوپر غالب آ جائیں، اس کے بعد انسان اپنے ہوش و حواس میں نہ رہیں، اس کی عقل اس کے کنٹرول میں نہ رہیں، اس کے بعد پھر وہ انسان جو ہے نا عقل سے کوئی کام نہ کر سکے، پھر وہ ایک نیم بیہوشی کی حالت میں جو ہے وہ جو چاہے کر لیں، اس کی عقل پر پردہ آ جائیں۔ تو جس چیز سے بھی یہ ہو جائیں تو وہ خمر کے اندر شامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دی ہے کہ خمر، انما الخمر والمیسر، اور جوا، یعنی بغیر کسی مشقت اور محنت کے، بغیر کسی عوض کے کسی کے مال پر قبضہ کرنا، کسی کی دولت پر قبضہ کرنا، یا یہ ہے کہ بغیر کسی محنت اور مشقت کے مال حاصل کرنا، تو یہ سارے کی ساری اس کی جتنی بھی صورتیں ہوگی وہ سب جوا میں داخل ہو جائیں گی۔ تو اللہ پاک فرما رہے یہ بھی حرام ہے۔ والمیسر والانصاب، انصاب بت ہیں اللہ پاک کے ذات کے علاوہ، اور جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جن سے مدد مانگی جائیں، جن کے سامنے سر جھکائے جائیں اور جن سے خوف کھائے جائیں، تو یہ سارے کے سارے جو ہے انصاب میں داخل ہوں گی۔ اور بطور خاص وہ بت جو مجسمہ بنا کے پتھروں کو تراش کے یا لکڑیوں کو تراش کے، اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس زمانے میں، جس زمانے میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوں جن کے سامنے سر جھکایا جائیں، تو وہ ساری کے ساری چیزیں انصاب میں داخل ہوں گی،
تو یہ بھی جو ہے جی ناجائز ہے۔ والانصاب والازلام، ازلام فال نکالنے کے لیے، قسمت آزمائی کے لیے توہم پرستی کے آلات ہیں۔ اس زمانے میں تیر ہوتے تھے تو ان تیروں کو اوپر لکھتے تھے کہ جی کوئی سفر کرنے سے پہلے یا کوئی کام کرنے سے پہلے جو ان تیروں کو یس یا نو والے آپشن اس میں موجود ہوتے تھے کہ ان کو پھینکنے کے بعد اگر جو ہے یس نکل آئیں تو پھر کام کو کر جاتے تھے، اگر نو ہو تو پھر نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ یہ بھی جو ہے اللہ پر جو بھروسہ ہے، اللہ پر جو اعتماد ہے، اس اعتماد اور اس بھروسے کو انسان کے اندر سے یہ ختم کرتا ہے۔ اس لیے یہ ازلام جو ہے یہ بھی اللہ پر بھروسے اور اعتماد کو ختم کرنے والی چیز ہے، اس لیے یہ بھی ناجائز ہے۔ اے ایمان والو کہ بے شک خمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ ساری چیزیں کیا ہے جی؟ رجسن، یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے، اس سے بچنے کا حکم ہے۔ من عمل الشیطان، یہ شیطان والا کام ہے، یہ شیطان کے کام ہیں اور شیطان والا عمل ہے۔ تو فجتنبوہ، اجتنبو، ان سے بچو، اجتنبو کے بعد جو حکم دیا جاتا ہے تو اس سے حکم جو ہے نا لازم ہو جاتا ہے، ان سے بچنا فرض ہے۔ تو اجتنبوہ، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان چیزوں سے بچنا فرض ہے۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ تو صحت کے حوالے سے، معاش کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے اور دنیاوی اور اخروی حوالے سے انسان اگر کامیابی حاصل کرنا چاہیں، بلندی حاصل کرنا چاہیں، تو ان غلاظتوں سے، ان گندگیوں سے جنہیں اللہ پاک نے گندگی سے تعبیر فرمایا، رجسن فرمایا، تو ان گندگیوں سے، ان غلاظتوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ اب جب تک ہم ان غلاظتوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو نہیں بچائیں گے، اپنی اولاد کو نہیں بچائیں گے، ہم خود نہیں بچیں گے، تب تک پھر کامیابی کا کوئی وعدہ نہیں ہے، کیونکہ کامیابی اور ناکامی یہ سب کے سب جو ہے یہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہی کامیابی دیتے ہیں اور اللہ پاک ہی کی طرف سے ناکامی ملتی ہے جب اللہ پاک کے احکامات کی مخالفت کی جاتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور خاص کر کے جو انما الخمر، جو نشاور چیزیں ہیں، نشاور چیزیں جتنی بھی جو ہے نشے کی چیزیں ہیں، وہ سب کے سب اس وقت ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور نت نئی جو ہے نشے کی چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں، اور ان کو جو ہے ان نشے کی چیزوں کے لیے، نشے کے لیے ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا نشے میں مبتلا ہو کے ان کا کیا حال ہو چکا تھا، پھاٹکوں میں اور بازاروں میں، دیوار کے کونوں میں، ادھر ادھر جو ہے پلوں کے نیچے یہ لوگ بیچارے جو ہے پڑے ہوتے ہیں نشے میں لت پت ہو کے۔ تو ان کو نہ کوئی سنبھالنے والا ہے، ان کے لیے نہ کوئی قانون ہے، ان کے لیے نہ کوئی ادارہ ہے، اور ان کے خاندان والے کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہم اس ذمہ داری کا احساس کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس ذمہ داری کا ہمیں احساس کرنا پڑے گا، وگرنہ اسی طرح ہماری نسلیں تباہ ہوتی رہیں گی۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں۔ تھینک یو سو مچ۔